اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں مومنین کی صفات، متقین کی صفات کا بیان تھا۔ اس کے بعد اگلی 2 آیتوں میں ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک کافروں کا بیان تھا۔ اب ومن الناس من یقول سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر رکوع کے ختم تک منافقین کا تذکرہ ہے۔ آپ اس کا اوپر خلاصہ لکھیں، اس طرح لکھیں اس طرح خلاصہ، اس رکوع کا خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اگر اس پورے رکوع کو آپ کو 2 جملوں میں بیان کرنا ہو نا تو پورے اس رکوع میں کیا بیان ہوا ہے تو یہ خلاصہ بنے گا۔ خلاصہ رکوع نمبر 2، خلاصہ رکوع نمبر 2۔ منافقین کے امراض اور ان کی اقسام یعنی مرض کی قسمیں۔ اس رکوع میں منافقین کے مرضوں کو بیان کیا، ان میں کیا کیا مرض تھے اور ان مرضوں کے اقسام کیا ہیں، کتنی قسم کے مرض ان میں تھے، ان کو بیان ہے۔ منافقین کے امراض اور ان کے اقسام، یعنی ناقابل اصلاح اور قابل اصلاح۔ پہلی قسم ناقابل اصلاح منافقین کا ذکر۔ اور دوسری قسم قابل اصلاح منافقین کا ذکر۔ لکھ لیا جی؟ دیکھیں ادھر، اس پورے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک ایک تو منافقین کا کہ جو امراض ہے، بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا ذکر ہے۔ پھر ان بیماریوں میں سے پھر آگے جو منافقین کی اقسام ہیں ان کا ذکر ہے۔ پھر اقسام سے کیا مراد ہے؟ یعنی منافقین 2 طرح کے، ایک وہ جو قابل اصلاح ہیں جن کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور ایک وہ ہیں جن کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی آپ جتنی محنت کریں۔ تو اس رکوع میں ناقابل اصلاح منافقین کا تذکرہ ہے جن کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ لکھ لیا؟ یہ بات ہو گئی نا؟ اب دیکھیں، نفاق کی بھی 2 قسمیں ہیں، یہ آگے لکھیں۔ یہ تو منافقین کی اقسام ہے نا، قابل اصلاح منافق، ناقابل اصلاح منافق۔ آگے پھر نفاق کی بھی 2 قسمیں ہیں، نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، یعنی منافقت کی 2 قسمیں۔ ایک نفاق اعتقادی ایک نفاق اعتقادی جو کفر ہے، لیکن جو کفر ہے یعنی اعتقاداً جو منافق ہوگا وہ کافر ہوگا۔ ایک نفاق اعتقادی جو کفر ہے، اور ایک نفاق عملی کہ اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے تو آدمی منافق نہیں ہے لیکن عمل منافقوں جیسا کرتا ہے، کافر نہیں ہے لیکن شکلاً منافقوں جیسا ہے۔ ایک نفاق اعتقادی اور دوسرا نفاق عملی۔ پھر آگے یہ جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ ویسے تو شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر کے اندر جو قرآن کریم کے اصول پر کتاب لکھی ہے، اس میں منافقین کی 6 قسمیں نقل کی ہیں۔ ان 6 قسموں کو، ان 2 کو تقسیم کرتے جاؤ تو وہ پھر بنتی جاتی ہے آگے۔ اصل یہ 2 ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہے نفاق اعتقادی۔
نفاق اعتقادی کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے یہ آدمی کافر ہی ہے، مسلمانوں کے سامنے صرف اپنے ایمان کا اظہار دکھاوے کے لیے ہے، تو اصل میں یہ کافر ہو گیا۔ جیسے وَإِذَا لَقُوا آگے آپ پڑھیں گے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، صحابہ کرام کے پاس آ کر منافقین کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہو جاتے تو کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو معلوم ہو گیا یہ اصل میں کافر ہیں، اس کے لیے ان کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی، جنہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہے اور اسلام کو ظاہر کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نفاق عملی ہے، تو اللہ معاف کرے، اس میں تو آپ مسلمان اس وقت تقریباً گرفتار ہیں کہ اس سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، یعنی وہ دل سے تو ایمان اللہ اور رسول پر ہی رکھتا ہے، کافروں کے پاس جا کر یہ نہیں کہتا میں تمہارا ہوں، وہ ہر جگہ اللہ رسول کا ہی ہے، لیکن ظاہری اعمال جو ہے اس کے منافقین والے ہیں۔ مثلا نفاق عملی کی 4 علامتیں نبی پاک نے بیان فرمائی، 4 چیزیں جس میں ہوں وہ خالص عملی منافق ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اذا حدث کذب، منافق کی پہلی علامت عملی منافق کی، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اگر لکھنا چاہتے ہو تو لکھ لو۔ نفاق اعتقادی وہ ہے پہلی قسم، نفاق اعتقادی وہ ہے جس میں آدمی دل میں اصل کفر ہی رکھتا ہے، دل میں کفر ہی رکھتا ہے، صرف ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اپنے نفع کے لیے۔ جیسے پہلی آیت میں ہی ان کا دعویٰ موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ اور نفاق عملی یہ ہے کہ آدمی دل سے کفر تو نہیں کرتا، البتہ عمل منافقوں جیسا کرتا ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے منافق ہے، باقی دل کے اعتبار سے تو وہ مسلمان ہی ہے، دل کے اندر اللہ رسول پر ہی ایمان ہے، لیکن ظاہری طور پر عمل جو ہے وہ منافقوں جیسا کرتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق عملی کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، علامت نمبر 1، بھائی جو رہ گیا تو بولے، میں لکھ لیا یہاں تک سب نے۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہی چیز منافق اعتقاد کے اعتبار سے جھوٹ بولتا ہے، عقیدے میں وہ جھوٹا ہے، اندر سے اللہ رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے ادھر جا کے پھر جھوٹ بولتا ہے نہیں میں تمہارا ہوں۔ اور منافق عملی جو ہے دل سے تو ایک ہے، ہر جگہ اللہ رسول پر ہی ایمان ہے، لیکن زبان سے جھوٹ بولتا ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ تو اس میں تو آج مسلمان کتنا گرفتار ہے، ہمیں خود اندازہ کرنا چاہیے، میرے سمیت ہر آدمی اپنے گریبان پر منہ ڈالے۔ نمبر 2، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، کہ میں یہ کام کروں گا، وعدہ کر لیا اور پھر اس کے بعد وہ کام نہیں کیا، یا کسی کو آنے کا وقت دے دیا جائز کاموں میں، پھر اس کے بعد وہ کام نہیں کیا، تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، یہ منافق کی علامت ہے۔ نمبر 3، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھو گے خیانت کرے گا۔ عربی میں لکھنا ہو تو اذا اؤتمن خان، ملا کے پڑھو گے اذا اؤتمن خان، اذا اؤتمن خان، اذا اؤتمن خان، جب وعدہ رکھو گے تو وہ خان بن جائے گا۔ پشتوں میں خان تو بڑی تعریف کی، خان صاحب، عربی میں خان خیانت والے کو کہتے ہیں۔ جب امانت رکھو تو خیانت کرے گا،
3۔ علامت نمبر 4، اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے گا تو فوراً گالیاں شروع کر دے گا۔ دو بات میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تو لڑائی ہو گئی تو فوراً گالیاں شروع کر دے گا۔ جب دو مسلمان آپس میں لڑے تو ہاتھ کم چلائے اور گالیوں کی صرف صغیر اور صرف کبیر شروع کر دی، گردانوں پہ گردانے، 2020 کی لیٹسٹ گالیاں شروع کر دی۔ یہ گالیاں دینا یہ منافق کی علامت ہے۔ اذا خاصم فجر، جی مسلم شریف، مسلم آپ کو کتاب بتا دیا نہیں، اگر آپ کو حدیث نمبر چاہے تو کل وہ بھی بتا دیں گے، چلو جگہ چھوڑ دینا۔ وہ بخاری میں بھی، بلکہ آپ اس کو ایسا کریں، اصل میں بخاری میں 3 علامتیں ہیں نا، پہلی یہ جو چوتھی ہے مسلم میں، اس لیے میں نے آپ کو صرف مسلم کا حوالہ دیا، ویسے آپ لکھ سکتے ہیں رواہ البخاری و مسلم، دونوں ہیں، صفحے چاہیے تو آپ کو قلم بتا دیں گے، چونکہ یہ کوئی اس کا انکار آج تک کسی نے کیا نہیں نا، یہ وہ روایات ہیں جن پر امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اچھا چلو آئندہ سے پھر ہم آپ کو ساتھ حوالہ لکھوا دیا کریں گے۔ اذا خاصم فجر۔ اب یہاں چند باتیں زبانی یاد کرنے کی، ہر بات نورانی قاعدے والے کی طرح لکھے نا۔ یہ جو کہا نا جی اذا تؤمن خان، جب امانت رکھو تو خیانت کرے گا۔ اب امانت کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ شاید امانت صرف پیسے کا انعام ہے، کہ کسی کے پاس 1000 روپے امانت رکھے، اس نے ہڑپ کر دیا، بعد میں مانگنے جاؤ تو کہتے میرے پاس تو نہیں ہے، یا میں کھا گیا ہوں، یا کدھر دی ہیں، منکر ہو گیا۔ صرف امانت اس چیز کا نام نہیں ہے، امانت کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، امانت کی پہلی قسم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس فی الامانہ، یہ مجلسیں امانت ہے۔ 4 آدمی مجلس میں ایک بات کرتے ہیں، سیکرٹ بات ہے، محفوظ کر کے رکھنا ہے، راز والی بات ہے، کر کے کہتے دیکھیں بھائی ہم 4 کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ اگلے دن وہ پورے کھلبٹ میں سب کو پتہ چل گیا تو یقیناً 4 میں سے کسی نے بتایا ہے نا۔ اب یہ جو 4 میں سے جس نے یہ بات بتائی ہے یہ آدمی خائن ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجالس تو امانت ہے، تو اس نے امانت میں خیانت کر دی۔ امانت کی دوسری قسم ہے المستشار مؤتمن او کما قال علیہ السلام، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ اب ایک آدمی نے آپ کو اتنی حیثیت دی ہے، ایک کام کے مشورے کے لیے آئے، آپ سرسری اس کو ٹال دیں، اچھا ٹھیک ہے جی کرو یہ کام، یا نہ، پورے غور و فکر کے ساتھ، امانت ہے آپ کے پاس، پورے غور و فکر کے ساتھ اس کو مشورہ دے دے، اس کے نفع کے پہلوؤں کو دیکھے، اس کام کے کرنے میں نفع کیا ہے، نہ کرنے میں نقصان کیا ہے، وہ سارے رکھ کر پھر والمؤذن مؤتمن، مؤذن بھی جو ہے نا جی امانت ہے اس کے پاس، پوری قوم کی امانت اس کے سر پر ہے۔ اس لیے اذان کے الفاظ صحیح یاد کر لیں، اذان کے الفاظ سیکھیں۔ ہمارے ادھر حی علی الصلاۃ کی جگہ پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ، کیا مطلب؟ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے للصلاۃ نہیں آنا ہے، لا لگا دیتے شروع میں، حالانکہ علا ہے۔ تو اس لیے الفاظ کو سیکھنا بھائی امانت ایک ذمہ داری ہے، اس کو اب دیکھیں جی ترجمہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یقول جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ رسول پاک علیہ السلام کے پاس جب منافقین میں سے کچھ آتے تھے اور کہتے تھے ہم بھی ایمان لائے، کس پر لائے؟ باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور دن قیامت پر، یعنی قیامت کے دن پر، وما، اور نہیں ہیں، ہم، وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے، یعنی وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے نہیں، جھوٹ بولتے، اللہ نے ان کے دعوے کو رد کر دیا۔ پھر دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے من یقول جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں آپس میں اللہ کو، چونکہ یہ باب مفاعلت سے ہے، یہ کام آپس میں کرنا ہے، اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں یخادعون اللہ، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، اب با محاورہ ترجمہ ہوگا، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن آپ نے پہلے لفظی ترجمہ کرنا ہے،
والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اب آگے جواب دیا وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، یہ دھوکہ اللہ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی دیتے ہیں۔ وما یشعرون اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ تو ایمان والوں کو دھوکہ دینا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ایمان والوں کے پاس علم نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، نہ کل کو کیا ہونا ہے کچھ پتہ نہیں، تو ایسے آدمی کو دھوکہ دیا جا سکتا۔ اللہ کا علم تو ازلی ہے اور ابدی ہے، تو اب اس کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ تو آگے جواب دے دیا، یہ اللہ ان کی طبیعت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے تو آگے جواب دیا وما یخدعون الا انفسہم، وہ دھوکہ اللہ کو نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں۔ یہ اللہ یخادعون اللہ کے اندر ان کی طبیعت بیان کر رہا ہے منافقین کی۔ جیسے ایک آدمی کسی کو دھوکہ دے کر کیا کہتا ہے، چلو جی میں نے اس کو الو بنا دی، اگلا کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں اس نے مجھ سے کیا کیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے شاید مجھے دھوکہ دیا ہے، اسے پتہ نہیں چلا، حالانکہ مجھے پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منافق یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے دھوکہ دینے میں وہ آپس میں ایسا عمل کرتے جیسے ایک دوسروں کو دھوکہ دے کے عادی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، حالانکہ وما یخدعون انہوں نے وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں الا انفسہم مگر اپنے آپ کو۔ تو اللہ نے اگلی آیت میں تردید کر دی، اور اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ نے اپنے بارے میں خبر دی ہے کہ ان منافقین نے مجھے دھوکہ دے دیا، نہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اب یہ ایسا ان کو کیوں خیال آتا ہے کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا یا اللہ کو دھوکے دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی کا معنی میں، قلوبی دل، ہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، یعنی یہ نفاق کی بیماری ان کے دلوں میں ہے، چونکہ کفر موجود ہے نا، اللہ نے اس کو مرض قرار دیا۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ فزادہ پس بڑھا دیا ہم ان کو اللہ نے مرضہ بیماری، اللہ نے ان کی بیماری مزید بڑھا دی، مزید ان کے اندر جو ہے نا جی بیماری بڑھ گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک، بما کانوا اس وجہ سے، کانوا یکذبون جو وہ جھوٹ بولتے تھے، یہ جو جھٹلاتے تھے نا دین کو، یہ جو جھوٹ بولتے اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے عذاب کو بڑھا دیا۔ بما کانوا بسبب اس کے، کانوا یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کو، ان منافقین کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تم نے دعویٰ کیا ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اگر تم واقعی مومن ہو نا تو ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، جھگڑے مت کرو، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں مت بٹھاؤ۔ قالوا تو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ جو فتنے پیدا کر رہے ہیں، ہمارا مقصد تو لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، حالانکہ فتنہ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اصلاح۔ اس لیے یاد رکھیں اصلاح کرنے والے کا جو کو کہتے ہیں مصلح، اصلاح کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مصلح۔ مصلح کا خود صالح ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی خود ہر قسم کے ناجائز امور کا مرتکب ہے اور وہ آیا ہے اپنے بڑوں کی اصلاح کرنے کے لیے، تو ہر آدمی کہے گا پہلے اپنے کو دیکھ تو صحیح۔ منافقین کو کہا گیا، یہ ان کے امراض اللہ بیان کر رہا ہے، وہی ان کے ایک مرض یہ بھی تھا، جب ان سے کہا جاتا ہے لہم ان کو لا تفسدوا فساد مت پھیلاؤ فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اللہ خبر دے رہا آگے، الا خبردار، عربی میں الا کا لفظ آتا ہے کس کے لیے؟ خبردار، ہوشیار کرنے کے لیے۔ الا ہوشیار رہو، خبردار رہو، اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کسی کو تو متوجہ کرنا ہو نا تو کہتے ہیں انہم بے شک وہ، تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا بے شک ہم وہ، ہم المفسدون
وہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ یعنی یہ جو اصلاح کے دعوے کرنے والے ہیں نا، اصل میں یہ خود فسادی ہیں، یہ فساد پھیلانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَٰكِن لَا، لیکن لا یشعرون، وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔